ہمارے تھے کہ سابق صدر نہیں جناب، یہ ہمارے سابق صدر نہیں ہیں. صدر صدر ہوتا ہے، وہ ہمارے آج بھی بزرگ ہیں، وہ آج بھی ہمارے صدر ہیں. میں جناب نذیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذرا اسٹیج پہ تشریف لائیں. آج بھی ہمارے صدر نہیں، آج بھی ہمارے بزرگ ہیں. ہم انشاءاللہ ان کے تعاون سے کوئی بھی کام کریں گے، انشاءاللہ ان سے مشاورت کریں گے. تو ہمارے وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری جناب شہزاد کمانڈو صاحب جو کہ LWMC کے سینئر نائب صدر بھی ہیں، تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ باعث مسلط نہیں کرتے. اللہ کے فضل و کرم سے جو سلیم صاحب ہم نے بنائے چیئرمین، وہ آپ کی MC فروخ آباد سے ہیں. جو ہم نے ضلعی صدر بنائے شیخ پورہ کے جناب رمضان جانی صاحب، وہ ہمارے فروز والا سے ہیں. جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں وہ MC میونسپل کارپوریشن حافظ آباد کے بھی صدر ہیں اور 16 سال سے CB ہیں، الیکشن جیت کے میدان عمل میں آتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو درد آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھتا. جناب جوان صاحب، میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ورکر اور جو ہمارے افسران ہیں، یونین کوئی اس کو سرخاب کے پر نہیں لگتی. یونین ایک نمائندہ ہوتی ہے. یونین افسران اور ورکرز کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ کوئی چھوٹا ورکر ہمارے CO صاحب کے پاس نہیں آ سکتا، ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب کے پاس نہیں آ سکتا، ہمارے MOF کے صاحب نہیں آ سکتا، کسی بڑے افسر کے نہیں مل سکتا. تو وہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے پاس آتا ہے. میں سب پہلے بھی عرض کرتا تھا کہ یہ ہماری MC ہماری ماں ہے. جس طرح زمین کسان کی ماں ہے، یہ انڈسٹری بھی ہماری ماں ہے، کیونکہ اس کے سینے سے ہم اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کی میڈیکل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں. پہلے اس کی خیر، اس کے بعد ہمارے مطالبات. میں یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا ورک مین محتاط اندازے سے محبت سے یہ کام کرے تو ہمارے افسران بالا بھی بڑے تگڑے ہیں. وہ آپ کی کبھی بھی اس محبت کو ریجیکشن نہیں دیں گے. اور یہ بات بتائیں، یہ جو ہمارا گھر ہے جس کے سربراہ ہمارے CO صاحب ہیں، ہم نے ہائی کورٹ میں ایک ریپٹیشن دائر کی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے وہ CO ہیں. ہمارے ایڈمنسٹریٹر یا ہمارے چیئرمین جو ہم کے نجائز مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس کا اس ایوان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریٹر اپنے انتظامیہ امور کو دیکھے یا جو چیئرمین رہتا ہے وہ اپنے ایوان کو دیکھے، اپنے ترقیاتی کام کو دیکھے. ہمارے ورکر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ورکر کا جو بھائی بات ہے وہ ہمارا CO صاحب ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ زندہ باد یا ساتھ والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں آج جو ہماری یونین نے حلف لی ہے، ایک اقرار نامہ کی ہے. آپ لوگوں نے سنے، آپ لوگ بیرے نہیں تھے، آپ لوگوں کے سب نے حلف پڑھا گیا ہے. میں نے بھی یہ حلف پڑھا ہوا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں، مٹا دیں اپنی ہستی کو. گر کچھ مقام چاہیے کہ دانا مٹی میں مل کے ہی گلے گلزار ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، آپ کو اپنی ذاتی مصروفیت ختم کرنی ہوگی، آپ کو اپنی ذات کو مٹانا ہوگا. جو ہمارے صدر صاحب ہیں، اگر وہ 7 بجے ڈیوٹی پہ آتے ہیں، اب ان کو 4 بجے ڈیوٹی پہ آنا ہوگا. ان کو دیکھنا ہوگا کہ میرا ورکر ڈیوٹی پہ کون نہیں گیا، میرے ورکر کی پرابلم کیا ہے، میرا ورکر یہ کیوں نہیں کر رہا. اس کے بعد اس کے مطالبات ہیں. یہ نہیں کہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں میں صدر بن گیا ہوں، واسکٹ میں نے پہنی میں ڈیوٹی پہ نہ ہوں. نہیں، کہیں بھی ڈیوٹی ہمارا یونین صدر ڈیوٹی سے مستثنیٰ نہیں ہے. اس کی ڈیوٹی بھر گئی ہے. ایک تو اس نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، دوسرے اپنے ورکر کے لیے کام کرنا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں بلدیات جو پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مضبوط سٹرکچر رکھتا ہے. بلدیات کا نام ہے لوکل گورنمنٹ، مقامی حکومت. آپ خود لیڈر ہو. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کروں گا. اگر کبھی آپ کسی تقریب میں آتے ہیں، آپ کی سسپینشن ہوتی ہے، آپ کی تنخواہ رک جاتی ہے، آپ کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے کسی بھی بیس پہ، کبھی کوئی MPA MLA آپ کے لیے روڈ پہ آیا؟ کبھی اس نے ہڑتال کی ہے؟ کبھی اس نے آپ کے لیے گولی کھائی ہے؟ کبھی اس نے اپنا بھائی چھوڑے؟ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں،
وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ نون لیگ ہے، وہ کاف لیگ ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، ان سب کے مفاد یکساں ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، چوہان صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ 30 سال پہلے پوری دنیا میں ایک جنگ تھی، نظریات کی جنگ، سبز اور سرخ کی جنگ۔ وہ کمیونزم اپنی موت خود مار گیا، وہ جنگ ختم ہو گئی۔ اب اس وقت پوری دنیا میں جنگ چل رہی ہے جس کی ساتھ میں ہم بھی، سرمایہ دارانہ سسٹم۔ پوری دنیا میں 5% سرمایہ دار ہیں، ان کے مفاد ایک ہے، وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، وہ کسی بھی نسل کے ہیں، وہ کسی بھی قوم کے ہیں، وہ کسی بھی ملک کے ہیں، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہیں، ان کے مفاد ایک ہے، وہ ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے، بدقسمتی سے جو ہمارا 95% جس کو ہم وائٹ کالر کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، وہ کھیرو وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے۔ کوئی پی ڈی اے کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی نون لیگ کے لیے لڑ رہا ہے اور ان سے لڑ رہے ہیں، ان سے اپنا ناتا توڑ ہے۔ جو اس کی خوشی میں آتا ہے، اس کی غمی میں آتا ہے، اس کے دکھ میں آتا ہے، اس کے سکھ میں آتا ہے، وہ آپ کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہے، آپ کو کھانا کھلاتا ہے۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جس کو مرضی ووٹ دو، لیکن ان لوگوں کے لیے لڑو نہیں، ان لوگوں کے لیے اپنے ناطے رشتے نہ توڑو۔ وہ آپ کی خوشی غمی کے ساتھی نہیں ہیں، آپ کے خوشی غمی کے ساتھی آپ ہیں۔ یہ اسٹیج پہ بیٹھے آپ کے ساتھی ہیں، وہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں۔ آپ کے حقوق غصب کرنے والے، آپ کا سسٹم ڈسٹرب کرنے والے وہ سیاستدان ہیں جو ملک کا خربوں لوٹ کے اس پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا صدر پاکستان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو احتساب سے مستثنی ہوں، میرا تو احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں چاہیے میں صدر پاکستان؟ بھائی وہ تو تم انسان نہ، خربوں لوٹتے ہیں، ملک سے بھاگ جاتے ہیں، ہماری جوڈیشری بھاگ جاتی ہے، ہمارے سی این سی بھاگ جاتے ہیں، ہمارے جرنیل بھاگ جاتے ہیں، ہمارے سیاستدان بھاگ جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، آپ اپنے متحد ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی بھی ایسا سسٹم ہے جو آپ کو نہیں ملے گا۔ ابھی 25% کی بات ہو رہی تھی، جناب چوہان صاحب پاکستان کو بنے ہوئے 73 سال ہو گئے۔ اللہ نے پہلے 3 اسکیل دیتا تھا، پھر 5 میں چلا گیا، پھر 7 میں چلا گیا، پھر 11 میں چلا گیا۔ اب جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ اسکیل 11 میں آتا ہے، وہ ترقی کر کے وہ ماشاءاللہ 17 پہ بھی جاتا ہے، 20 پہ بھی چلا جاتا ہے، جدھر بھی جاتا ہے وہ۔ لیکن ہمارا سینٹری ورکر، ہمارا نیب کاسر، ہمارا مالی، ہمارا سیور مین، جس کو یہ لوگ درجہ چہارم کہتے ہیں، میں آپ کو درجہ 1 کہتا ہوں، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے محشر میں مجھے دیکھنا ہے تو مجھے غربا اور مساکین میں دیکھنا، میں آپ کو ملوں گا تو غریبوں میں اور مسکینوں میں ملوں گا، مجھے دیکھنا ہے تو اس میں دیکھنا۔ تو بھائی آپ قابل تزئین ہو، آپ قابل عزت ہو، کیونکہ آپ کے ساتھ انہوں نے کھڑا ہو، کیونکہ آپ محنت کرنے والے ہو، مزدوری کرنے والے ہو۔ ہمارا یہ ورکر جس کو ہم درجہ چہارم کہتے ہیں، یہ بیچارہ آج بھی اسکیل نمبر 1 میں ہی ملازم ہوتا ہے۔ کیوں؟ جوان صاحب یہ سوال ہمارا حکومت سے کیوں؟ 73 سال گزر گئے انگریز دور سے یہ سسٹم چل رہا ہے کہ اس کو درجہ چہارم کو ہم نے اسکیل نمبر 1 میں ہی ملازم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ شہید بلدیاتی فیڈریشن کا آپ سے وعدہ ہے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا، ہم یہ حکومت پاکستان کو یہ مطلبے کرتے ہیں، حکومت پنجاب کو اس فورم کے توسط سے یہ بتا دینے چاہتی ہیں کہ ہم 8 اپریل کو وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، 8 اپریل کو انشاءاللہ بلہور کی مار روڈ پہ آپ کے حقوق کے لیے، سینٹری ورکر کے لیے، مالی کے لیے، نیب کاسر کے لیے ہماری جنگ ہوگی کہ جب اب ہمارا ورکر یہ ملازم ہوگا تو گریڈ 7 میں ہوگا، وہ سے ترقی کر کے آگے جائے گا انشاءاللہ۔ کیا یہ مطالبہ کرنا چوہان صاحب غلط ہے سر؟ کیا یہ ان کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی شریعت میں یہ ہے کہ 1000 کنال پہ رہتا ہے یا کوئی ایک جھونپڑی میں رہتا ہے، وہ شریعت کے روح سے پاکستان کا شہری ہے، اور دین اسلام یہ کہتا ہے، مدینے کی ریاست یہ کہتی ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ محل میں رہنے والا ہو، حقوق سب کے یکساں ہیں۔ ہم
इंशाअल्लाह ये हुकूमत लेंगे। हम इमरान खान साहब को ये बात याद कराएंगे कि आपने एक निज़ाम का नारा लगाया था, आपने एक पाकिस्तान का नारा लगाया था, अब वो किधर है? इंशाअल्लाह हम वो लेने के लिए आ रहे हैं। 8 अप्रैल को हम लेने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोग साथ होंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो स्टेज पे बैठे हैं या जनाब हमारे साथी हैं, ज़रा हाथों की चेयर बनाएं ताकि हम 25% के लिए भी और अपने हकूक़ के लिए भी तैयार हैं कि क्या? ज़रा आप करें ना नहीं। अभी जो बैठे लगता है कि उन्होंने लेना नहीं है, जो बैठे अपने हाथों के चेयर बनाए, ज़रा पता चले कि आप मौजूद हैं, आप हक लेना चाहते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़े ज़रा, ताकि ये पता चले कि हमारे सीओ साहब, हमारे वर्कर आपके हक के लिए और SPMC की बेहतरी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। मेरे भाई बैठे उनको पता लगता होगा हक लेना नहीं है। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आप अपने आप को तैयार करें। सीओ साहब हमारे भाई हैं, हमारे SMC के सरबराह हैं, हमारे बाप की हैसियत रखते हैं। रब्बे काबा की उबराई की कसम, कोई सियासतदान, कोई बड़ा ऑफिसर इनकी तरफ आंख उठा के देखेगा इंशाअल्लाह उसकी आंख हम लोचेंगे। सीओ साहब आप हमारे सबसे ये वर्कर आपके साथ है, ये फेडरेशन आपके साथ है। हम एक घर हैं, हमने बल्दियात को उसकी रूह तक लेके जाना है। जो उनके हक उन्होंने गसब किए हुए हैं हमने लेने हैं। एक प्राइवेट सेक्टर या 20 आदमी काम करते हैं, उनके पास एजुकेशन सेस मौजूद है, वो 50 लाख भी उस बच्चे के लिए खर्चाए तो हुकूमत पंजाब पे करती है। तो हमारा बात नहीं तो भाई फीस भी देने से कासर है। पूरे पाकिस्तान को छत देने वाला महकमा बल्दिया खुद छत से महरूम है। मेरे सीओ साहब भी छत नहीं रखते गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी छत में बैठे हैं। क्या हमारा बल्दियात का हक नहीं है कि उसके हौसले में नहीं हूँ? मैं कल खेड़ा में था, हमारी 113 कनाल पे किसी बदमाश ने कब्जा किया हुआ था। सीओ साहब अल्लाह की तौफीक से हमने वो कब्जा लिया वापस, इस्लामाबाद से हमने कर्जा वापस लिया उनसे। ये बदमाशों ने हमने हमारी ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं। अभी मैं फुलरवा में था, ये जवान साहब भी वाकिफ होंगे, हमारी MC की ज़मीन पे पुलिस ने कब्जा किया हुआ था। 157 दुकानें थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने वाक़ कराई है। अब ये वो सिस्टम नहीं है, ये तो भाई हैं, ये अपने आप को चौधरी समझती है, अपने आप को सियासतदान समझते हैं। अगर हम इज्जत देंगे तो हमसे इज्जत लेंगे, नहीं तो ये भाई हमारी पाँव की ठोकर पे इंशाअल्लाह। हमें